الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل فارسی قواعد الانشاء ہم پڑھ رہے تھے، تقریباً اس کے 6 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل 7واں سبق پڑھیں گے، جو کہ مرکب تام کے بیان میں ہے کہ مرکب تام کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کریں گے، اور اس کے میں جو الفاظ تعریف میں استعمال ہوں گے مسند، مسند الیہ وغیرہ، اس کی بھی تعریف بیان کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 7 مرکب تام، یعنی سبق نمبر 7 میں مرکب تام کے تعلق سے بیان ہوگا۔ مصنف سب سے پہلے مرکب تام کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مرکب تام الفاظ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات معلوم ہو جائے، یعنی الفاظ کے جس ترتیب سے پوری بات معلوم ہو جائے، بات مکمل ہو جائے، اسے کہیں گے مرکب تام۔ وہی فرما رہے ہیں کہ مرکب تام الفاظ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات معلوم ہو جائے۔ اس مرکب کو مرکب مفید اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مرکب تام کے کل 3 نام ہیں۔ نمبر 1 مرکب تام، نمبر 2 مرکب مفید، نمبر 3 جملہ۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، جیسے احمد عالم است، یعنی احمد عالم ہے۔ ساجد آمدہ است، ساجد آیا ہے۔ تو احمد عالم است، اس سے پوری بات معلوم ہو گئی کہ احمد کے عالم ہونے کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ احمد عالم است، احمد عالم ہے۔ ساجد آمدہ است، ساجد آیا ہے۔ تو اس سے بھی پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ ساجد کے آنے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ تو یہ مرکب تام ہے۔ جملے کی 3 ارکان ہوتے ہیں، جملے کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جملہ ہو، کوئی بھی مرکب تام ہو، مرکب مفید ہو، کیونکہ مرکب تام ہی کو جملہ کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی مرکب تام ہو یعنی جملہ ہو، اس کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ کیا کیا؟ نمبر 1 مسند الیہ، نمبر 2 مسند، نمبر 3 رابطہ۔ ہر جملے میں مسند ہوگا، مسند الیہ ہوگا اور رابطہ ہوگا۔ جیسے مثال سے بتا رہے ہیں، جیسے ساجد نیک است، تو ساجد نیک است اس کا معنی ہے ساجد نیک ہے، یعنی ساجد نیک است کا معنی کیا ہے؟ ساجد نیک ہے۔ اس جملے میں ساجد مسند الیہ ہے، نیک مسند اور است رابطہ ہے۔ ساجد مسند الیہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی طرف اسناد کی گئی ہے نیک ہونے کی، نیک ہونے کی اسناد ساجد کی طرف کی گئی ہے، تو ساجد مسند الیہ ہے، اور نیک یہ مسند ہے، اور است جو آخر میں ہے یہ رابطہ ہے۔ عقیل دانشمند است، عقیل عالم ہے، عقیل دانشمند است، عقیل عالم ہے۔ اس مثال میں عقیل مسند الیہ ہے اور دانشمند مسند اور است رابطہ ہے۔ سالم می خواند، سالم پڑھتا ہے۔ اس مثال میں سالم مسند الیہ اور می خواند جو ہے یہ مسند ہے۔ سالم می خواند، اس مثال میں سالم مسند الیہ ہے کیونکہ پڑھنے کی نسبت سالم کی طرف کی جا رہی ہے، تو سالم مسند الیہ ہے، اور می خواند یہ مسند ہے۔ سالم اور می خواند کے درمیان جو تعلق ہے وہ ہے رابطہ، یعنی سالم تو مسند الیہ ہو گیا اور می خواند مسند۔ اب سوال پیدا ہو رہا تھا رابطہ گیا کہاں؟ اسی کو بیان کیا کہ سالم اور می خواند کے درمیان جو تعلق ہے نا، یہی ہے رابطہ۔ اب آپ کی آسانی کے لیے مسند الیہ، مسند اور رابطہ کی تعریفیں بھی دیکھ لیں۔ اب آسانی کے لیے یہاں پہ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اب آسانی کے لیے مسند الیہ، مسند اور رابطہ کی تعریفیں بھی دیکھ لیں، یعنی یہاں تعریف بیان کر رہے ہیں مسند الیہ کی، مسند کی اور رابطہ کی۔ سب سے پہلے مسند الیہ کی تعریف بیان کی ہے۔ مسند الیہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے گی اسے کہیں گے مسند الیہ۔ مسند
وہ کلمہ ہے جس کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جائے، یعنی جس کی نسبت کی جائے اسے کہیں گے مسند، جس کی طرف کی جائے اسے کہیں گے مسند الیہ۔ رابطہ کسے کہیں گے؟ رابطہ وہ کلمہ ہے جو مسند الیہ اور مسند کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ رابطہ کسے کہتے ہیں؟ رابطہ وہ کلمہ ہوتا ہے جو مسند اور مسند الیہ دونوں کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں سے مصنف جملے کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملے کی یعنی مرکب مفید مرکب تام کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جملہ خبریہ، نمبر دو جملہ انشائیہ۔ اب جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو ہم سچا کہہ سکتے ہوں یا جھوٹا کہہ سکتے ہوں، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جیسے گل سرخ است یعنی پھول سرخ ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر واقعی پھول سرخ ہوگا تو ہم کہیں گے پھول سرخ ہے تو سچا ہے، اگر سرخ نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے جھوٹا ہے۔ تو جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہوئی؟ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو۔ جیسے گل سرخ است پھول سرخ ہے، درخت سبز است یعنی درخت ہرا ہے، ہما مرد ما عالم اند سارے لوگ عالم ہیں، ہما مرد ما عالم اند تمام لوگ عالم ہیں۔ اب یہاں سے جملہ خبریہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جملہ خبریہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر ایک اسمیہ، نمبر دو فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جو دو جملوں، جملہ اسمیہ کہہ سکتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ جو دو اسموں اور حرف ربط سے مل کر بنے۔ جملہ اسمیہ کسے کہیں گے؟ جو دو اسموں اور حرف ربط سے مل کر بنے گا اسے کہیں گے جملہ اسمیہ۔ تو یہاں پہ دو اسموں جو مصنف نے کہا ہے یہ تقلیل کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی کم سے کم دو اسم ہوں اور حرف ربط ہو، اگر زیادہ اسم ہوں گے دو سے تب بھی جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جو دو اسموں اور حرف ربط کے لیے مل کر بنے، جو دو اسموں اور حرف ربط سے مل کر بنے گا اسے کہیں گے جملہ اسمیہ۔ جیسے ظہیر قاری ہے، جیسے ظہیر قاری است ظہیر قاری ہے۔ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جو فعل اور فاعل یا فعل فاعل اور مفعول سے مل کر بنے اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ۔ جو فعل اور فاعل یا فعل فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے جو جملہ اسے فاعل کہتے ہیں۔ اب فاعل کی تعریف فاعل مثال بتا رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ کی مثال جو فعل فاعل یا فعل فاعل اور مفعول سے مل کر بنے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب جملہ فعلیہ کی مثال بیان کر رہے ہیں، جیسے خالد رفت یعنی خالد گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں خالد گیا میں خالد یہ فاعل ہے اور گیا یہ فعل ہے، تو یہ فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہے جس کا معنی ہے خالد گیا۔ خالد رفت خالد گیا۔ خورشید کتاب را خواند، خورشید ایک آدمی کا نام ہے، کتاب یعنی کو خواند یعنی پڑھا۔ خورشید کتاب را خواند، خورشید نے کتاب پڑھی۔ خورشید کتاب را خواند، خورشید نے کتاب پڑھی۔ اب یہاں سے جملہ انشائیہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اولاً تو جملہ خبریہ کے بارے میں بیان کیے، پھر جملہ خبریہ کی جو دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ کی جملہ خبریہ اسمیہ، جملہ خبریہ فعلیہ، اسے بیان کیے۔ اب جملہ انشائیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ جملہ انشائیہ وہ اسم ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جملہ انشائیہ وہ اسم ہے جس کے کہنے والے کو نہ ہم سچا کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ جیسے بوگو یعنی کوہ، بوگو یعنی کوہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے۔ بگو تو کوہ، دیکھیں اس کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ بگو یعنی تو کوہ، اسے ہم سچا بھی نہیں کہہ سکتے جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔
کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے جو ہم اس کی تصدیق کریں یا اسے یہ کہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ تو جملہ انشائیہ کی تعریف کیا ہوئی؟ جملہ انشائیہ وہ اسم ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے بوگو کہ، اس کا ہے برو یعنی جا، اے خالد یعنی اے خالد تو جا۔ اس کے بعد چیست، چیست کا معنی ہے کیا، اسے بھی ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، چیست یعنی کیا۔ اس کے بعد ہے کدام است، کدام است یعنی کون ہے، کدام است کون ہے۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں بھی مسند ہوتا ہے، جملہ خبریہ میں بھی مسند ہوتا ہے۔ اس طرح جملہ اسمیہ میں بھی مسند الیہ ہوتا ہے اور جملہ خبریہ میں بھی مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی جملہ ہوگا اس میں ایک مسند الیہ ہوگا اور ایک مسند ہوگا۔ تو اس کے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں اور جو مسند ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو فاعل اور مسند کو فعل کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں اور مسند کو فعل کہتے ہیں، جس کی اسناد کی جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ اردو میں ترجمہ کرو، یہاں پہ چند فقرے چند جملے دیے گئے ہیں، آئیے ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اردو میں ترجمہ کرو، سب سے پہلا جو فقرہ ہے جملہ ہے وہ ہے خالد بیدار است۔ خالد بیدار است یعنی خالد بیدار ہے، خالد بیدار است خالد بیدار ہے۔ اس کے بعد ہے نوشاد رنجور است، رنجور یعنی رنجیدہ، نوشاد رنجور است نوشاد رنجیدہ ہے، نوشاد رنجور است نوشاد رنجیدہ ہے۔ طاؤس گرسنا است، طاؤس یعنی مور، گرسنا یعنی بھوکا، است یعنی ہے، طاؤس گرسنا است مور بھوکا ہے۔ سیب کشمیر شیریں است، سیب کشمیر یعنی کشمیر کا سیب، شیریں است میٹھا ہے، سیب کشمیر شیریں است کشمیر کا شیر میٹھا ہے۔ اس کے بعد ہے ساجد دکتور است، ساجد یعنی ساجد، دکتور یعنی ڈاکٹر، است یعنی ہے، ساجد دکتور است یعنی ساجد ڈاکٹر ہے۔ اس کے بعد ہے اکرم کشتیبان است، کشتیبان ملاح کو کہتے ہیں، اکرم کشتیبان است اکرم ملاح ہے، اکرم کشتیبان است اکرم ملاح ہے۔ اس کے بعد ہے دست مال فیروز کثیف است، دست مال رومال کو کہتے ہیں، فیروز ایک بچے کا نام ہے، اور کثیف یعنی میلا، است یعنی ہے۔ دست مال فیروز کثیف است، فیروز کا رومال میلا ہے، کثیف است میلا ہے، فیروز کا رومال میلا ہے، گندا ہے۔ محمود خفت، محمود خفت یعنی محمود سویا ہے، محمود یعنی محمود، خفت یعنی سویا، محمود خفت محمود نے سویا، محمود سویا، محمود خفت محمود سویا۔ اس کے بعد ہے امجد رسالہ خواند یعنی امجد نے رسالہ پڑھا، امجد رسالہ خواند امجد نے رسالہ پڑھا۔ اس کے بعد ہے برادرم، برادرم قلم تراش داد، برادرم یعنی میرا بھائی، قلم تراش یعنی قلم تراش، داد یعنی دیا، برادرم قلم تراش داد، میرا بھائی قلم تراش دیا۔ اس کے بعد ہے طالبان پرکار آوردن، طالبان یعنی شاگرد، طالب علم، پرکار آورد یعنی پرکار لائے، طالبان پرکار آوردن، طلباء کرام پرکار لائے۔ اس کے بعد ہے من دست برادر گرفتم، من یعنی میں، دست برادر میں بھائی کا ہاتھ، گرفتم یعنی پکڑا، من دست برادر گرفتم میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، من دست برادر گرفتم میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑا۔ چاکر شاہ قبا آود، چاکر یعنی نوکر، شاہ قبا یعنی بادشاہی قوبہ، بادشاہی جبہ، آورد یعنی لایا، چاکر شاہ قوبہ آورد، نوکر بادشاہی جبہ یعنی بادشاہ کا جبہ لایا۔ رئیس شیشہ مرکب شکست، رئیس ایک آدمی کا نام ہے، شیشہ مرکب یعنی
اس روشنائی کا شیشہ کہتے ہیں، روشنائی کی بوتل بھی کہہ لیں۔ رئیس شیشہ مرکب شکست، رئیس نے روشنائی کے بوتل کو توڑ دیا۔ رئیس شیشہ مرکب شکست، رئیس نے مرکب کے بوتل کو، مرکب کے شیشے کو یعنی روشنائی کے شیشے کو توڑ دیا۔ فارسی بناؤ، یہاں پہ چند اردو جملے دیے گئے ہیں، ان کی فارسی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ خالد کا بلبل اڑ گیا، خالد کا بلبل، اس کے لیے کہیں گے عندلیب خالد، اڑ گیا اس کے لیے کہیں گے پرید۔ خالد کا بلبل اڑ گیا، اس کی فارسی ہوگی عندلیب خالد پرید، پریدن مطلب اڑنا ہوتا ہے۔ عندلیب خالد پرید، خالد کا بلبل اڑ گیا۔ اس کے بعد ہے پانی کا پیالہ بڑا ہے، پانی کا پیالہ یعنی اس کے لیے کہیں گے کاسائے آب، بڑا ہے اس لیے کہیں گے بزرگ است، کاسائے آب بزرگ است، پانی کا پیالہ بڑا ہے، کاسائے آب بزرگ است۔ سلمان کی بیٹی نے قرآن پڑھا، سلمان کی بیٹی تو سلیمان کی بیٹی نے قرآن پڑھا، تو اس کی فارسی ہوگی، بیٹی کے لیے دختر استعمال ہوتا ہے، دختر سلیمان قرآن خواند، دختر سلیمان قرآن خواند، سلیمان کی بیٹی نے قرآن پڑھا۔ بلی کا ناخن قہر الہی ہے، تو بلی کا ناخن قہر الہی ہے، اس کی فارسی ہوگی ناخن گربا قہر الہی است، ناخن گربا قہر الہی است۔ احمد نے نیلا موزہ بہن کو دیا، احمد جراب کبود، کبود یعنی نیلا، احمد جراب کبود ہمشیر را داد، احمد جراب کبود ہمشیر را داد۔ درخت پر خشک پتا نہیں ہے، درخت پر یعنی بر درخت، خشک پتا یعنی برگ خشک، نہیں ہے نیست، درخت پر خشک پتا نہیں ہے، بر درخت برگ خشک نیست، بر درخت برگ خشک نیست یعنی درخت پر خشک پتا نہیں ہے۔ تیز قینچی محمود کی ہے، تو تیز قینچی اس کی فارسی ہوگی مقراض تیز محمود راست، مقراض تیز محمود راست۔ ہندوستانی کھلاڑی کامیاب ہوئے، ہندوستانی کھلاڑی یعنی بازیگان ہند، بازیگان ہند کامیاب شدند، بازیگران ہند، بازیگان نہیں بلکہ بازیگران ہند، بازیگران ہند کامیاب شدند، ہندوستانی کھلاڑی کامیاب ہوئے۔ علماء دین کے ستون ہیں، اس کی فارسی ہوگی علماء ستون دین اند، علماء ستون دین اند۔ پرندے دیوار پر بیٹھ گئے، پرندے کی فارسی بنائیں گے مرغاں یا پھر طائراں، مرغاں بنائیں گے۔ پرندے دیوار پر بیٹھ گئے، اس کی فارسی ہوگی مرغاں بر دیوار نشستند، مرغاں بر دیوار نشستند۔ اس کے بعد ہے لڑکیاں حال میں کھیل رہی ہیں، لڑکیاں یعنی دختراں، حال میں یعنی فی حال کے لیے فارسی میں اتاق بزرگ بھی کہتے ہیں، حال کے لیے فارسی میں اتاق بزرگ کہیں گے یعنی بڑا کمرہ، بڑا کمرہ حال ہی ہوتا ہے، حال عام طور پر بڑا کمرہ ہوتا ہے، اس لیے اتاق کبیر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو لڑکیاں حال میں کھیل رہی ہیں، اس کی فارسی ہوگی دختراں در اتاق بزرگ بازند، دختراں در اتاق بزرگ بازند۔ اب نیچے یہاں پہ چند جملے دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں یہاں کہہ رہے ہیں تمرین میں۔ تمرین مندرجہ ذیل فقروں میں، مندرجہ ذیل فقروں میں سے مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کو الگ الگ لکھ کر ترجمہ کرو۔ یہاں پہ جو چند فقرے دیے گئے ہیں ان میں سے مرکب مفید کو، مرکب غیر مفید کو، مرکب توصیفی، مرکب اضافی وغیرہ کو الگ الگ لکھنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بنائے استاسون، بنائے استاسون یعنی اسٹیشن کی عمارت،
اسٹیشن کی عمارت، یہ مرکب اضافی ہے۔ بنائے استاسون، ترجمہ ہے اسٹیشن کی عمارت، یہ مرکب اضافی ہے اور مرکب غیر مفید، مرکب اضافی غیر مفید ہے۔ اس کے بعد ہے کتاب ہائے کتب خانہ۔ کتاب ہائے کتب خانہ یعنی لائبریری کی کتابیں یا پھر کتاب گھر کی کتابیں، تو یہ بھی مرکب غیر مفید ہے اور مرکب اضافی ہے۔ کتاب ہائے کتب خانہ مرکب اضافی غیر مفید ہے، کتاب ہائے کتب خانہ۔ اس کے بعد ہے حولائے دراز۔ حولہ یعنی تولیہ، دراز یعنی لمبا، حولائے دراز یعنی لمبا تولیہ، یہ مرکب توصیفی غیر مفید ہے۔ حولائے دراز مرکب توصیفی غیر مفید۔ غاز سفید، غاز یعنی بگلا، سفید یعنی سفید، غاز سفید یعنی سفید بگلا، تو یہ مرکب توصیفی غیر مفید ہے، اس کا معنی سفید بگلا اور مرکب توصیفی غیر مفید ہے۔ قاشق فولاد قشنگ است یعنی اسٹیل کا چمچ خوبصورت ہے، اس کا معنی ہوگا قاشق فولاد اسٹیل کا چمچ، قشنگ است خوبصورت ہے، تو یہ یہاں پہ مرکب اضافی پائی جاتی ہے قاشق فولاد میں، اسٹیل کا چمچ، تو اور خوبصورت است، تو یہ مکمل جملہ ہے اس لیے مرکب مفید، مرکب اضافی اور مرکب مفید ہے، مرکب اضافی بھی ہے، مرکب مفید بھی ہے۔ اتاق خواب تاریک است، اتاق خواب یعنی سونے کا کمرہ، تاریک است اندھیرا ہے، اتاق خواب تاریک است سونے کا کمرہ تاریک ہے اندھیرا ہے، تو یہ اتاق خواب میں مرکب اضافی پائی جا رہی ہے اور مکمل، کیونکہ اس سے ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے، پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے یہ مرکب مفید ہے۔ اتاق خواب تاریک است مرکب مفید بھی ہے اور مرکب اضافی بھی ہے۔ اس کے بعد ہے شبہائے تاریک خوفناک اندھ۔ شبہائے تاریک یعنی اندھیری راتیں، خوفناک اندھ خوفناک ہیں، ڈرانے والی ہیں، یہ سمجھیں، ڈراوی ہیں۔ شبہائے تاریخ خوفناک اندھ، اندھیری راتیں خوفناک ہیں۔ اس مثال میں جو شبہائے تاریخ ہے یہاں پہ رات کی صفت بیان کی گئی ہے، تو یہ مرکب توصیفی پایا جا رہا ہے یہاں پہ، شبہائے تاریخ خوفناک اندھ، یہاں پہ مرکب توصیفی بھی پایا جا رہا ہے اور مرکب مفید بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ جملہ مکمل ہو گیا ہے، ایک مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے مرکب توصیفی بھی ہے اور مرکب مفید بھی ہے۔ اس کے بعد ہے کشاورز جفاکش، یعنی کشاورز کہتے ہیں کسان کو اور جفاورش یعنی محنتی، کشاورز جفاکش یعنی محنتی کسان، تو یہ مرکب توصیفی غیر مفید ہے، کشاورز جفاکش مرکب غیر مفید اور مرکب توصیفی۔ لباس ابریشم یعنی ریشمی کپڑا، یہ بھی مرکب توصیفی اور غیر مفید ہے، مرکب توصیفی مرکب غیر مفید۔ ماہ شوال یعنی شوال کا مہینہ، یہ مرکب اضافی ہے، ماہ شوال یعنی شوال کا مہینہ مرکب اضافی اور غیر مفید ہے، ماہ شوال، شوال کا مہینہ مرکب اضافی غیر مفید۔ رہنمائے مسلمانہ عالم است یعنی مسلمانوں کا رہنما عالم ہے۔ اس مثال میں رہنمائے مسلمانہ، اس میں مرکب، یہ جو ہے نا مرکب اضافی ہے کیونکہ اس میں ترکیب اضافی پائی جا رہی ہے، رہنمائے مسلمانہ مسلمانوں کا رہنما، تو یہاں پہ مرکب اضافی بھی ہے اور مرکب تام بھی ہے، مرکب مفید بھی ہے، کیونکہ اس سے ایک مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ رہنمائے مسلمانہ عالم است، مرکب اضافی بھی اس میں ہے اور مرکب مفید بھی ہے۔ نان گرم خوب است، نان گرم یعنی گرم روٹی، خوب است اچھی ہے، نان گرم خوب است گرم روٹی اچھی ہے، تو اس میں مرکب اضافی پائی جا رہی ہے، مرکب توصیفی، کیونکہ روٹی کی صفت بیان کی جا رہی ہے، کیسی روٹی؟ گرم روٹی، تو نان گرم خوب است یہاں پہ مرکب توصیفی بھی پایا جا رہا ہے اور مرکب مفید بھی پایا جا رہا ہے، یعنی یہ مرکب توصیفی بھی ہے، مرکب مفید بھی ہے۔ اس کے بعد ہے گل تر خوش رنگ است،
یعنی تازہ پھول خوش رنگ ہے، گل تر خوش رنگ است، تازہ پھول خوش رنگ ہے۔ اس مثال میں تو گل تر، تازہ پھول یہ مرکب توصیفی ہے اور مکمل جملہ مرکب مفید ہے۔ گل تر مرکب توصیفی، مکمل جملہ جو ہے گل تر خوش رنگ است یہ مرکب مفید ہے۔ میوہ پختہ ذائقہ دار است، میوہ پختہ یعنی پکا ہوا میوہ، پکا ہوا پھل، ذائقہ دار است مزیدار ہے، لذیذ ہے۔ میوہ پختہ ذائقہ دار است یعنی پکا ہوا میوہ لذیذ ہے، مزیدار ہے۔ اس کے بعد ہے چشم گربہ روشن است، چشم گربہ یعنی بلی کی آنکھ، روشن است روشن ہے، چشم گربہ روشن است بلی کی آنکھ روشن ہے۔ تو اس سے پہلے میوہ پختہ اس میں یہ بتانا چھوٹ گیا کہ مرکب میں کون سی اقسام ہے۔ میوہ پختہ ذائقہ دار است یہ مرکب توصیفی ہے اور مرکب مفید بھی ہے۔ میوہ پختہ ذائقہ دار است مرکب توصیفی اور مرکب مفید۔ چشم گربہ روشن است یعنی بلی کی آنکھ روشن ہے، اس مثال میں مرکب اضافی بھی ہے اور مرکب مفید بھی ہے۔ چشم گربہ مرکب اضافی اور روشن است مکمل جملہ ہے یہ مرکب مفید ہے۔ حاکم دہلی، دہلی کا حاکم، یہ مرکب اضافی ہے اور غیر مفید ہے۔ حاکم دہلی، دہلی کا حاکم، مرکب اضافی غیر مفید۔ مرد نیک، نیک مرد، یہ بھی مرکب اضافی ہے اور غیر مفید ہے، مرکب اضافی بھی ہے، مرکب غیر مفید بھی ہے۔ اس کے بعد ہے شیر گاؤ مفید است یعنی گائے کا دودھ مفید ہے۔ تو یہاں پہ مرکب اضافی بھی ہے اور مرکب مفید بھی ہے۔ شیر گاؤ مرکب اضافی، مکمل جملہ شیر گاؤ مفید است مرکب مفید ہے۔ اور دیوار، دیوار گل یعنی مٹی کی دیوار، یہ مرکب اضافی ہے اور مرکب غیر مفید ہے۔ دیوار گل مٹی کی دیوار مرکب اضافی بھی ہے اس میں اور مرکب مفید بھی ہے، مرکب تام بھی ہے۔ نبیرہ نبیرہ علی یعنی حضرت علی کا پوتا، نبیرہ یعنی پوتا وغیرہ کہتے ہیں، نبیرہ علی، علی کا پوتا۔ تو یہاں پہ یہ مرکب اضافی بھی پایا جا رہا ہے اور مرکب غیر مفید بھی پایا جا رہا ہے۔ داماد سعید، سعید کا داماد، یہ مرکب اضافی غیر مفید ہے۔ داماد سعید، سعید کا داماد، مرکب اضافی غیر مفید۔ جدہ، جدہا ماں، جدہائے ماں پیر است یعنی ہماری دادی بوڑھی ہیں۔ تو اس میں مرکب اضافی بھی ہے اور مرکب مفید بھی ہے کیونکہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جدہائے ماں پیر است یعنی ہماری جو دادی ہیں یہ بوڑھی ہیں، اس میں مرکب اضافی اور مرکب مفید پایا جا رہا ہے۔ جد صالح عالم است، نیک دادا عالم ہے، نیک دادا عالم ہے یا پھر نیک نانا بھی کہہ سکتے ہیں، نیک دادا عالم ہے۔ اس مثال میں مرکب توصیفی اور مرکب مفید پایا جا رہا ہے۔ جد صالح یہ مرکب توصیفی ہے، اس کے بعد عالم است مکمل جو ہے یہ مرکب مفید ہے۔ گل خوشبودار یعنی خوشبودار پھول، گل خوشبودار، خوشبودار پھول، تو یہ مرکب توصیفی ہے اور مرکب غیر مفید ہے۔ گل خوشبودار مرکب توصیفی اور مرکب غیر مفید۔ اس کے بعد ہے گلاب ہائے سیاہ، کلاغ ہائے سیاہ، کلاغ ہائے سیاہ یعنی کالی ٹوپی، کلاغ کہتے ہیں ٹوپی کو، کلاغ ہائے سیاہ یعنی کالی ٹوپیاں۔ اس میں مرکب توصیفی بھی ہے، مرکب غیر مفید بھی ہے۔ کلاغ ہائے سیاہ مرکب توصیفی اور مرکب غیر مفید۔ تیمارستان رانچی یعنی رانچی کا میڈیکل، یہ بھی کہہ سکتے ہیں رانچی کی ہاسپٹل، تیمارستان رانچی، رانچی کا ہاسپٹل، یہ مرکب اضافی ہے۔ تیمارستان رانچی یہ مرکب اضافی بھی اس میں پایا جا رہا ہے اور مرکب غیر مفید، مرکب اضافی غیر مفید۔ تیمارستان رانچی یعنی رانچی کا جو شفا خانہ،
یہ مرکب توصیفی اور مرکب غیر مفید ہے۔ اس سے پہلے جو تھا کلاغ حائسیہ یعنی کالے کوے، اس کا معنی ہے، ترجمہ ہے کالے کوے، یہ مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، کالے کوے مرکب توصیفی اور مرکب غیر مفید اس میں پایا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا، اور اگر کہیں غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔